السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ کل جو ہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر نیشنل ایکشن پلان کا بڑا اہم ترین اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے اندر آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود تھے، وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے، اس کے علاوہ چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مریم نواز، سندھ سے مراد علی شاہ، بلوچستان سے سرفراز بگٹی اور خیبر پختونخوا سے علی امین گناپور نے شرکت کی۔ یہ نیشنل ایکشن پلان کا جو اجلاس ہوتا ہے یہ پاکستان میں موجود ہے، جو اس وقت دہشت گردی کی صورتحال ہے اور پاکستان کے اندر جو اس وقت امن و امان کی بگڑی ہوئی صورتحال ہے، اس کے اوپر یہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ لیکن اس کے اندر کچھ سیاسی معاملات کے اوپر بھی گفتگو ہوئی، اور بڑے کریڈیبل سورسز سے، بہت اتھینٹک سورسز سے میں نے انفارمیشن حاصل کی ہے، میرے پاس انفارمیشن پہنچی ہے کہ اندر کیا بات چیت ہوئی، اور خاص طور پر عمران خان، علی امین گناپور، شہباز شریف کے درمیان۔ عمران خان کے متعلق علی امین گناپور نے کیا بات کی، شہباز شریف اور علی امین گناپور کے درمیان سیاسی طور پر کیا مکالمہ ہوا، ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، ان کے درمیان کیا ڈائلاگ ہوا، اور جنرل عاصم منیر وہاں پر موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ تو بڑی اہم ترین معلومات اس وقت میرے پاس موجود ہے اس اجلاس کی اندرونی کہانی پی ٹی آئی عمران خان کو لے کر، وہ اہم ترین معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ نیشنل ایکشن پلان کا جو اجلاس تھا یہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر منعقد ہوا، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہوا، جہاں پر ملٹری قیادت سمیت جو سول قیادت ہوتی ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے، اور یہ سال شروع ہوتے ہی یہ سب سے پہلا اور اہم ترین اجلاس تھا ٹاپ لیول کا، جس میں تمام کی تمام ملٹری اور سول قیادت نے شرکت کی۔ اب اس میں علی امین گناپور اور شہباز شریف بھی کیونکہ موجود تھے، تو وہاں پر پھر عمران خان کا ذکر نہ ہو، یا پاکستان کی سیاسی صورتحال کا ذکر نہ ہو، یا پھر پی ٹی آئی کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو شہباز شریف نے وہاں پر بریک واردات ڈالنے کی کوشش کی، جس کو پھر علی امین گناپور نے کاؤنٹر کیا، اور آرمی چیف کی موجودگی کے اندر یہ سارا کچھ، جو ملٹری لیڈرشپ تھی ان کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ اب شہباز شریف نے کیا واردات ڈالی؟ لیکن 26 نومبر کے معاملے کے اوپر پی ٹی آئی ایک موقف بنا چکی ہے، پی ٹی آئی کا موقف ہے، اور اس میں حقیقت بھی ہے، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ بھی اس کی تصدیق کر چکے ہیں کہ وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ 26 نومبر کو وہاں پر گولیاں چلائی گئی، 26 نومبر کو وہاں پر فائرنگ کی گئی، 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے کارکن، ورکر، سپورٹرز اور وہاں پر احتجاج کرنے والے لوگوں، نہتے بے گناہ اور بے قصور لوگوں کے پر سیدھی گولیاں چلائی گئی، ان کے پر فائر کیا گیا۔ یہ تو اب پوری دنیا کے اندر ایک حقیقت بن چکی ہے، اس کو تسلیم کیا جا چکا ہے، پوری دنیا اس کو مان چکی ہے، سوائے گورنمنٹ کے یا ان اداروں کی جنہوں نے گولیاں چلائی۔ تو یہ تو اب ایک حقیقت بن چکی ہے۔ اب وہاں پر شہباز شریف نے بریک واردات اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، یا فوج کے سامنے، یا جنرل عاصم کے سامنے بریک واردات ڈالنے کی کوشش کی۔ وارداتیاں تو ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ وارداتیاں تو ہیں، واردات ڈالنا تو ان کا کام ہے۔ واردات یہ ڈالی شہباز شریف نے کہ یہاں پر 26 نومبر کا واقعہ ہوتا ہے، 26 نومبر کا بڑا ذکر ہوتا ہے، 26 نومبر واقعے کا بڑا ذکر ہوتا ہے۔ اب یہ شہباز شریف بات کر رہا ہے کہ 26 نومبر واقعے کا بڑا ذکر ہوتا ہے کہ وہاں پر گولیاں چلی، وہاں پر فائرنگ کی گئی، وہاں پر لوگوں کو مارا گیا، وہاں پر قتل عام کیا گیا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اگر کسی کی جانب سے اشارہ تو پی ٹی آئی کی طرف تھا۔ اب انڈائریکٹ شہباز شریف یہ ساری باتیں اجلاس کے اندر کر رہا ہے، خطاب کر کے، کہ اگر کسی کی جانب سے یہ بات کی جاتی ہے تو جھوٹ بولا جاتا ہے۔ پھر علی امین گناپور وہاں پر موجود تھا، وہ ساری بات سن رہا تھا۔ اب پی ٹی آئی کی نمائندگی جو ہے اس اجلاس کے اندر علی امین گناپور کر رہا تھا، جو کہ چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا کا۔ وہ پھر آخرکار پھٹ پڑا، اس نے کہا کہ شہباز شریف صاحب یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی جانب سے غلط بات کی جا رہی ہے۔ 26 نومبر کا واقعہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور 13 لاشوں کی تو ہم تصدیق کر چکے ہیں، 13 لاشوں کی تو تصدیق ہو چکی ہے کہ وہاں پر لوگوں کو مارا گیا، اور یہ وہ لوگ ہیں، 13 بندے وہ ہیں جن کو گولیوں سے مارا گیا ہے، یعنی ان کی جو موت واقع ہوئی ہے گولی لگنے سے ہوئی ہے۔ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر یہ واضح طور پر آ چکا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے؟ چلے آپ ایک چھوڑے، 2 چھوڑے، 4 چھوڑے، 5 چھوڑے، 10 چھوڑے، کوئی ایک بندہ ہو تو پھر تو سمجھ آ جاتی ہے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے۔ 13 لوگ ہیں، ایک بھی بندہ ہو تو کافی ہے۔ ایک بندہ بھی اگر گولی سے مارا جائے تو وہ بھی کافی ہے کہ گولی تو چلی ہے۔
یہاں پر 13 لوگ تو باقاعدہ تصدیق ہو چکی ہے ان کی لاشوں کی کہ ان کو گولیاں لگی ہیں، گولیوں سے وہ مرے ہیں اور ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو علی امین گنہ پور نے پھر شہباز شریف کو کاؤنٹر کیا وہیں پر اسی اجلاس میں جہاں پر یہ سارے ملٹری قیادت، آرمی چیف جنرل عاصم اور ڈی جی آئی صاحب وغیرہ سارے لوگ موجود تھے۔ تو شہباز شریف کو کاؤنٹر کیا کہ شہباز شریف صاحب یہ آپ جھوٹ مت بولیں، آپ بریک واردات مت ڈالیں، ہمارے پاس یہ ساری انفارمیشن ہے، ہمارے پاس یہ ساری معلومات ہے جو کہ ہم نے باقاعدہ پبلک بھی کی ہے، اور آپ کی جانب سے اس طرح کی بات کرنا گورنمنٹ کی جانب سے، حکومت وقت کی جانب سے، جو کہ بجائے مرہم رکھنے کے، بجائے کہ دلاسا دینے کے، اور بجائے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کے، اس کی تحقیقات کروانے کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں، سرے سے نہیں کچھ ہوا۔ تو اس کو وہاں پر کاؤنٹر کیا گیا آرمی چیف کی موجودگی میں۔ تو علی امین گنہ پور نے اس اجلاس کے اندر اپنا جو موقف ہے بڑے زبردست انداز سے پیش کیا، جو پی ٹی آئی کا موقف ہے اور عمران خان کا جو موقف ہے بڑے زبردست انداز سے پیش کیا۔ اور 26 نومبر کا واقعہ جو ہے یہ اسے جان چھڑاتے ہیں، اور یہ شہباز شریف نے جان بوجھ کے وہاں پر یہ بات کی تاکہ میں وہاں پر بات کر کے علی امین گنہ پور کے سامنے یہ ایک ریکارڈ کے اوپر لے آؤں گا اور میں منٹس کے اوپر ڈلوا دوں گا، آرمی چیف کے سامنے یہ بات ہو جائے گی کہ ہم نے تو اس موقع پر بات کی تھی، کسی کی جانب سے کوئی جواب ہی نہیں آیا، اور کسی کی جانب سے جو جواب آنا تھا وہ وہاں پر صرف علی امین گنہ پور بیٹھا ہوا تھا۔ اگر پوری قیادت وہاں پر موجود ہوتی تو اس کا پھر منہ توڑ جواب دیتی پی ٹی آئی کی۔ پھر وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار دیکھیں وہاں پر تو میں تو شروع ہو گئی، پھر درمیان میں اسحاق ڈار کودے ہیں، پڑے ہیں۔ اسحاق ڈار نے اپنا لچ تلا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ آپ چھوڑیں اس بات کو، اس معاملے کو۔ دیکھیں جب علی امین گنہ پور نے کاؤنٹر کر دیا پھر ان کے پاس کسی کے پاس جواب نہیں تھا، حکومت کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ پھر وہ ادھر ادھر کی کہانیاں، پھر اسحاق ڈار کو کسی نے آنکھ ماری ہوگی، اس نے کہا ہوگا کہ چلو کچھ کرواؤ، اس کا معاملہ سیٹل کرواؤ۔ پھر اسحاق ڈار نے اس کے اندر پڑھ کے کہا کہ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ آلریڈی اس وقت مذاکراتی کمیٹی کے اندر چل رہا ہے اور وہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے، وہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہے، اس ایجنڈے کا حصہ ہے، تو یہاں پر آپ مت ڈسکس کریں، یہاں پر جس ایجنڈے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، جس معاملے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں اسی کے اوپر بات کی جائے۔ اس طرح سے پھر اس معاملے کو رفع دفع کیا کہ اس معاملے کے اوپر مٹی ڈالی گئی ہے، پہلے واردات ڈالی گئی پھر مٹی ڈالی گئی۔ تو علی امین گنہ پور نے بڑا زبردست طریقے سے کاؤنٹر کر کے ان کا جواب دیا اور 26 نومبر کا جواب دیا، اور عمران خان کا جو موقف ہے وہ گورنمنٹ کے سامنے بھی رکھا اور پوری پاکستان کی فوج کے سامنے بھی رکھ دیا، کیونکہ اس کی ساری لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی۔ علی امین گنہ پور نے بڑا زبردست کام کیا، چھکا مارا، اور یہ مذاکراتی کمیٹی وہاں تو بات ہو رہی ہے لیکن اس اجلاس کے اندر بات کرنا، علی امین گنہ پور نے تو بات کی نہیں، شہباز شریف نے چھیڑی، اس نے واردات ڈالنے کی کوشش کی، علی امین گنہ پور نے پھر اڑا دیا، پھر اسحاق ڈار نے بعد میں اس کے اوپر مٹی ڈالی۔